سلمہ رضی اللہ عنہا وہیں پر موجود تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اہل بیت کے اندر شامل فرما دیں، مطلب اس چادر کے نیچے مجھے بھی جگہ عطا فرما دیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ آپ تو ویسے بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ گویا کہ اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ اہل بیت کا اولین مصداق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، اور دوسرے نمبر پر اہل بیت کا مصداق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ہے۔ جس موقع پر یہ مبارک آیت نازل ہوئی اس موقع پر سرکار کی صاحبزادیوں میں سے 3 صاحبزادیوں کا انتقال ہو چکا تھا، اگرچہ وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ کے نزول سے پہلے چونکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا، اس وجہ سے وہ چادر کے اندر شامل نہ ہو سکی۔ اور ایک صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور ان کے پھر آگے 2 صاحبزادے موجود تھے، تو حضرت فاطمہ اور حضرت فاطمہ کی اولاد وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں، لیکن یہ دوسرے درجے کا مصداق بنتی ہیں۔ چنانچہ گزشتہ دروس کے اندر آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات کے متعلق بھی بات ہو گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے متعلق بھی گزشتہ کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد سے بھی نوازا، اور پیغمبر کو اللہ نے بچیاں بھی دیں۔ چنانچہ پیغمبر کے پہلے صاحبزادے حضرت قاسم دے سن بلوغ سے پہلے انتقال کر گئے۔ اس کے بعد لگاتار پیغمبر کی 4 صاحبزادیاں ہوئیں۔ 5ویں نمبر پر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، جبکہ پیغمبر کی عمر مبارک 41 سال تھی، اور اس کے بعد جب پیغمبر علیہ السلام کی عمر مبارک لگ بھگ 60 یا 61 کے قریب تھی، اللہ تعالیٰ نے 7ویں اولاد دی، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کا نام رکھا گیا۔ گزشتہ درس کے اندر یہ بات بھی آپ کے سامنے ہو چکی کہ نرینہ اولاد میں سے کوئی بھی سن بلوغ کو نہ پہنچا، اور سب سے زیادہ جو عمر پائی ہے وہ حضرت ابراہیم نے پائی ہے، لگ بھگ یعنی کہ 2 سال کے قریب کا عرصہ وہ زندہ رہے، اور بمشکل پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تھے۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے فضیلت کو سرکار نے بیان فرمایا۔ ان کی مدت رضاعت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر دائی کا انتظام کر رکھا ہے۔ سرکار کی صاحبزادیاں 4 ہیں، اور چاروں نے بلوغت بھی ہوئی ہے، ان کی اسلام کا زمانہ بھی پایا، شادیاں بھی ہوئی ہیں، اور ان میں سے 3 کا انتقال سرکار کی حیات میں ہوا۔ ان میں سے 2 کا جنازہ سرکار نے خود پڑھایا۔ البتہ ایک صاحبزادی حضرت رقیہ سرکار بدر کے میدان میں شریک تھے، اس بنیاد پر جنازے میں حاضر نہ ہو سکے، حضرت عثمان نے خود جنازہ پڑھایا۔ حضرت فاطمہ کا انتقال سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ اس موقع پر خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا تھا۔ گزشتہ درس کے اندر آپ کے سامنے یہ بات بھی ہو چکی، حضرت زینب کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا تھا اور ایک بیٹی دی تھی۔ بیٹے کا نام علی رکھا گیا، اور یہ بیٹا وہی ہے کہ جو فتح مکہ کے موقع پر سرکار جب فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سرکار کی سواری پر پیچھے جو بچہ سوار تھا وہ حضرت زینب ہی کا بیٹا حضرت علی تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو اللہ نے بیٹی دی، نام امامہ رکھا گیا، اور یہ پیغمبر کی پہلی نواسی ہیں، یہ بالغ بھی ہوئی ہیں، اسلام کا زمانہ بھی پایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لینا۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے حضرت امامہ سے نکاح کیا، جو زینب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت علی کو جب کوفہ کے اندر شہید کیا گیا تو حضرت امامہ بیوہ ہو گئیں، اولاد کوئی نہیں ہوئی تھی، تو حضرت علی کی شہادت کے بعد مغیرہ بن نوفل کے نکاح میں آئیں، اور پھر انہی کے پاس رہتے ہوئے انہی کے نکاح کے اندر ان کا بھی انتقال ہوا، اور اولاد وغیرہ کوئی نہ ہوئی۔ تو یہ گزشتہ درس کا خلاصہ ہے، امید ہے کہ حضرات توجہ سے سنیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلے بیٹے کے متعلق تو کنفرم ہے کہ شادی کے 1 سال کے بعد ہو گیا تھا، حضرت قاسم، اور پیغمبر کی پہلی صاحبزادی کے متعلق بھی
اکثر اور بیشتر حضرات کی رائے یہی ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال اور شادی کو 5 سال گزرے تھے، حضرت زینب کی ولادت ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو 3 بیٹیاں ہوئی ہیں وہ یکے بعد دیگرے ہوئی ہیں، لیکن تحقیقی طور پر یعنی کہ یقینی اعتبار سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ان تینوں بچیوں کے درمیان وقفہ کتنا تھا۔ البتہ اتنی بات یقینی ہے کہ بڑی بیٹی کا نام زینب تھا، تو اس کے بعد جو بچی پیدا ہوئیں ان کا نام رقیہ رکھا گیا۔ اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ حضرت رقیہ حضرت زینب سے کتنی چھوٹی ہیں، دوسری صاحبزادی ہوئیں، نام ان کا رقیہ رکھا گیا۔ چنانچہ اس زمانے کا دستور تھا کہ کم عمری کے اندر نکاح کر دیا جاتا تھا۔ حضرت زینب کی ولادت پر، حضرت رقیہ کی ولادت پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی آگے چل کر ان کا نکاح کیا ابو لہب کے بیٹے اور عتبہ کے ساتھ۔ اس وقت تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، نکاح ہو گیا، رخصتی کا معاملہ نہیں ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا، اس کے بعد 3 سال تک کا جو زمانہ ہے اس میں وحی رکی رہی، خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور حضرت رقیہ عتبہ کے نکاح میں موجود رہی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ 3 سال کے بعد جب انذر عشیرتک الاقربین نامی یہ مبارک آیت اتری، جس میں سرکار کو کہا گیا اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیے، سرکار صفا پر چڑھے اور اس موقع پر جو لوگوں کو جمع کیا تھا اس میں سرکار نے اپنے رشتہ داروں کے نام بھی لیے تھے اور قریش کو مخاطب کر کے بلوایا۔ لگ بھگ 40 کے قریب افراد وہاں پر جمع ہوئے اور اس موقع پر سرکار کے ساتھ جو بدتمیزی والا معاملہ ہوا ابو لہب کی جانب سے تھا۔ اس نے شدید انداز سے سرکار کی شان میں گستاخی کی۔ بعض جگہ کہتے ہیں اس نے پتھر بھی پھینکا تھا، اور اگر پتھر نہیں بھی پھینکا تھا تو جیسے وہ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس انداز سے اس نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ چنانچہ اس کی مذمت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ اللہب کو نازل فرمایا، جس میں ابو لہب کی ہلاکت اور اس کی معاونت کرنے پر اس کی بیوی کی شناعت کو بیان کیا گیا۔ اب یہ وہ موقع ہے کہ پیغمبر کی بیٹی حضرت رقیہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں ہیں۔ ابو لہب اور اس کی بیگم یہ گھر کے اندر ہوں یا گھر کے باہر، یہ پیغمبر کے بڑے دشمن ثابت ہوئے۔ چنانچہ اب جب ابو لہب بار لوگوں کو منع کرتا تھا تو 2 قسم کی روایات ہیں۔ ایک قسم کی روایات میں آتا ہے قریش کے لوگوں نے آ کر عتبہ کو کہا کہ تم محمد کی بیٹی رقیہ کو طلاق دے دو، اس کے بدلے میں قریش کی جس خاتون پر بھی ہاتھ رکھو گے تمہارا نکاح کر دیا جائے گا۔ تو عتبہ نے کہا اگر ابان ابن سعید یا سعید ابن العاص کی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا جائے تو میں محمد کی بیٹی رقیہ کو طلاق دے دوں گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے مل کر سعید ابن العاص کی بیٹی سے عتبہ کا نکاح کیا اور اس انداز سے عتبہ نے حضرت رقیہ کو طلاق دے دی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، فقط نکاح ہوا تھا۔ اور بعض دوسری روایات میں آتا ہے ام جمیل اروا نامی جو ابو لہب کی بیگم ہے، اس نے کہا ابو لہب کو کہ تم باہر محمد کی مخالفت کرتے ہو اور اس کی بیٹی ہمارے گھر پر بے دین بن کر بیٹھی ہے، مطلب ہمارے بیٹے کے نکاح میں ابو لہب نے اپنے بچوں کو بلایا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دو وگرنہ میرا تمہارے ساتھ جینا حرام ہے۔ چنانچہ عتبہ باپ کی اور ماں کی اور قریش مکہ کی باتوں میں آ کر سرکار کے سامنے جاتے ہیں اور جا کر حضرت رقیہ کو طلاق دے دیتے ہیں، لیکن فقط طلاق دی، بدتمیزی نہیں کی، پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ چنانچہ طلاق تو دی، اللہ تعالیٰ نے بعد میں عتبہ کو ہدایت دی اور فتح مکہ والے سال یہ مسلمان ہوئے اور پیغمبر کے ساتھ غزوہ حنین کے موقع پر یہ شریک بھی ہوئے۔ چنانچہ یہاں سے طلاق ہو گئی، اعلان نبوت ہو چکا تھا۔ 4 یا 5 یا 6 نمبر پر حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان کی دلی تمنا تھی کہ کاش رقیہ کا نکاح مجھ سے ہو جاتا۔ چنانچہ پیغمبر پر وحی آئی اور حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا گیا۔ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا مصائب کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابتدا کے اندر مسلمانوں کو
اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اور پہنچنے والے مصائب سے بچنے کے پیش نظر حکم دیا کہ اگر چاہیں کوئی مسلمان تو حبشہ کی طرف چلے جائیں، وہاں کا بادشاہ یعنی نیک ہے اور اس کی رعایا میں یا اس کی اپنا ملکیت کے اندر یا اس کی بادشاہت کے اندر کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ تو لگ بھگ 17 یا 12 کے قریب افراد مکہ مکرمہ سے دین اپنا بچانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں حبشہ کی طرف۔ ان کے اندر حضرت رقیہ اور ان کے خاوند حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قریش مکہ نے پیچھا کیا، لیکن جب سمندر دریا پر پہنچے یا سمندر پر تو کشتی روانہ ہو چکی تھی۔ یہ حضرات یہاں سے وہاں گئے، شعبان اور رمضان کا مہینہ انہوں نے وہاں پر قیام کیا۔ اللہ کی شان، پیچھے مکہ مکرمہ میں ایک دن ایسا ہوا کہ سورۃ النجم 27ویں سپارے میں موجود ہے، وہ نازل ہوئی، اور اس کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر آیت سجدہ ہے۔ پیغمبر نے کچھ اس شان سے پڑھا اس سورت کو کہ حرم پاک کے اندر موجود جتنے مسلمان تھے سارے سجدے میں چلے گئے، اور مسلمانوں کی دیکھا دیکھی سارے کافر بھی سجدے میں چلے گئے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر کسی نے حبشہ کے اندر یہ بات پہنچا دی کہ وہاں کے حالات چینج ہو گئے اور اب سارے کے سارے محمد پر ایمان لانے والے بن گئے۔ تو یہ جو افراد وہاں گئے تھے، ابتدا میں ان کی تعداد 17 یا 12 تھی، لیکن ایک دو کر کے یہ لگ بھگ 80 کی تعداد کو پہنچ چکے تھی تعداد۔ ان میں سے کچھ نے سوچا کہ جب مکہ مکرمہ کا ماحول سیٹ ہو گیا تو واپسی کے ارادے سے وہ واپس آئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب جب پہنچے قبیلہ بنو کنانہ کے کسی فرد سے ملاقات ہوئی، مکہ کے حالات معلوم کیے۔ اس نے کہا کہ میں نے مکہ مکرمہ کے اندر ان کے لوگوں کو بدستور اسی حالت پر چھوڑا کہ محمد ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مصائب کا پہاڑ ڈھاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ واپس تو آ گئے تھے۔ چنانچہ جو واپس آئے تھے ان میں حضرت عثمان بھی تھے اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ 2 مہینے وہاں پر رہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی اطلاع نہ ہوئی کہ بچی کے کیا حال احوال ہیں۔ ایک کسی قریشی خاتون نے آ کر بتلایا کہ میں نے آپ کی صاحبزادی کو دیکھا۔ سرکار نے پوچھا کس حال میں پایا؟ کہا کہ بہترین حالت میں نے دیکھا کہ ان کے شوہر حضرت عثمان سواری کے پیچھے ہیں، آپ کی صاحبزادی سواری پر ہیں۔ اس موقع پر سرکار نے فرمایا اللہ ان دونوں کا ساتھی بنے، مصاحب بنے۔ اور سرکار نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے دین کے تحفظ کے لیے اللہ کے لیے ہجرت کا معاملہ فرمایا۔ اب جب وہاں سے یہ لوگ واپس آئے، کفار مکہ پہلے سے تپے ہوئے تھے، ان پر مزید مظالم ڈھائے۔ چنانچہ سرکار نے پھر ان لوگوں کو اجازت دی کہ دین کی حفاظت کی خاطر اور پہنچنے والے مصائب سے بچنے کے لیے اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دائیں بائیں والوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے بار بار چون چاں 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 نہ ہو نا۔ ٹھیک ہے، دائیں بائیں والے، ٹھیک ہے۔ دوسری مرتبہ ہجرت کی، حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ پہلی ہجرت کے اندر بھی آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے، اب دوسری ہجرت ہو رہی ہے اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا تمہارا پہلی مرتبہ ہجرت کرنا بھی اللہ کے لیے تھا اور تمہارا دوسری مرتبہ بھی ہجرت کرنا اللہ کے لیے ہے، تمہیں دونوں ہجرتوں پر ثواب ملے گا۔ چنانچہ وہ مطمئن ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ وہاں جانے کے بعد حضرت رقیہ کی یہاں اولاد ہوئی۔ حضرت رقیہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بچے دیے، ایک بچہ ناتمام ہوا اور ایک بچہ صحیح سالم۔ جو بچہ صحیح سالم ہوا نام حضرت عبداللہ رکھا گیا، اور وہ بچہ بھی وہاں پر ان کے ساتھ رہا۔ ادھر سے اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو حکم ہو گیا کہ مدینہ منورہ ہجرت کی جائے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا۔ یہ خبر جب وہاں پر پہنچی تو حبشہ کے اندر جو مسلمان تھے ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو حبشہ سے ڈائریکٹ مدینہ پہنچ گئے، اور کچھ وہ بھی تھے جو حبشہ سے واپس مکہ مکرمہ آئے۔ تو جو واپس مکہ مکرمہ آئے تھے ان میں حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں۔
حضرت رقیہ جب گھر پر آئی ہیں تو چونکہ سرکار بھی ہجرت فرما چکے تھے، اس بنیاد پر گھر اکیلا تھا، والدہ کا انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ وہاں پر تھی حبشہ کے اندر، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا، یہ دو چھوٹی بہنیں گھر پر تھیں، اور حضرت سعودہ بنت زمعہ یہ بھی گھر پر موجود تھے۔ چنانچہ حضرت رقیہ آئیں اور پھر تیسری ہجرت فرمائی انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد اپنے خاوند حضرت عثمان کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر تو ریاست مدینہ تھی اور کوئی حالات وغیرہ کی تنگی نہیں تھی۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کا جوڑا بڑا خوبصورت جوڑا تھا، یعنی کہ عرب کے یہاں اگر خوبصورتی کی مثال دی جاتی تو حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، حضرت رقیہ بیمار ہو گئی، حضرت رقیہ کو خسرہ نکل آیا تھا۔ ادھر سے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ قریش مکہ کا راستہ روکنا ہے۔ سرکار تشریف لے کر جانے لگے، چونکہ سرکار نے کسی پر لازم نہیں کیا تھا، جو جانا چاہے چلے، تو 313 کے لگ بھگ حضرات صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ حضرت عثمان بھی جانا چاہتے تھے، لیکن حضرت عثمان کے باوجود شوق کے سرکار نے فرمایا آپ کے گھر پر بیماری کے ایام چل رہے ہیں، آپ اپنے گھر والے کی تیمارداری کریں، وہاں پر جو معاملات ہوں گے تو ایک مجاہد کو جو مال غنیمت ملتا ہے وہ بھی آپ کو ملے گا، آپ کو آخرت کے اعتبار سے اتنا ہی ثواب بھی ملے گا۔ چنانچہ سرکار وہاں چلے گئے اور پیچھے سے اللہ کی شان حضرت رقیہ کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، یہاں تک کہ وہاں اللہ نے کافروں کو جس دن شکست سے دوچار کیا، یہ خبر پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اونٹنی حضرت زید ابن حارثہ کے حوالے کی کہ جائیے اور مدینہ والوں کو خوشخبری سنا کر آئیے۔ زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے ساتھ چھوڑا گیا، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر تھے۔ ادھر معاملہ کامیابی کا، اور جب ادھر کامیابی ہو رہی تھی ادھر حضرت رقیہ کی طبیعت اتنی زیادہ ناساز ہوئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حضرت زید ابن حارثہ وہاں سے یہ بشارت کا پیغام لانے کے لیے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے، اللہ اکبر کی آواز لگائی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اور یہ وہی وقت تھا کہ یہاں پر حضرت رقیہ کو دفن کرنے کے بعد مٹی وغیرہ ڈالنے کے بعد یہ حضرات اپنے ہاتھوں کو جھاڑ رہے تھے۔ حضرت عثمان نے اسامہ بن زید سے کہا آواز کیسی ہے؟ سب جب متوجہ ہوئے تو زید ابن حارثہ پیغمبر کی اونٹنی پر سوار آ رہے ہیں، انہوں نے آ کر بشارت دی۔ تو چونکہ پیغمبر موجود نہیں تھے اس لیے غسل کے انتظامات اور جنازہ کے وغیرہ کے انتظامات حضرت عثمان نے اپنی نگرانی میں فرمائے، جنازہ بھی حضرت عثمان نے خود پڑھایا۔ اس انداز سے حضرت رقیہ اللہ کو پیاری ہو گئی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ پیغمبر کی دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ، کس کے نکاح میں تھی؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ پیغمبر کی تیسرے نمبر کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم ہے۔ ام کلثوم کا بھی نکاح جاہلیت کے دستور کے مطابق ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہو گیا تھا، لیکن جب ابو لہب اور اس کی بیگم نے اپنی اولاد کو پریشر دیا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو تو عتبہ نے بھی طلاق دی، لیکن فقط طلاق، اور عتیبہ بدبخت ثابت ہوا۔ اس ظالم نے جا کر پیغمبر سے کہا تمہاری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے نہ تم اچھے لگتے ہو نہ تمہیں میں اچھا لگتا ہوں۔ پیغمبر پر حملہ کیا، پیغمبر کے کپڑوں پر ہاتھ ڈالا، اور بعض جگہوں پر آتا ہے پیغمبر پر اس نے تھوک بھی پھینکا، اگرچہ وہ پیغمبر تک نہیں پہنچا۔ اسی موقع پر سرکار نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلب من کلاب، خدایا اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط فرما۔ چنانچہ جس وقت سرکار کی زبان سے یہ بددعائیہ کلمات نکلے ابو طالب وہیں پر موجود تھے، انہوں نے فوراً کہا عتیبہ میرے بھتیجے کی بددعا سے بچ نہیں سکتا۔ بات پھیل گئی کہ عتیبہ کو پیغمبر نے بددعا دے دی۔ قریش کے لوگ تجارت کی غرض سے سفر کیا کرتے تھے۔ ابو لہب سفر پر شام کی جانب روانہ ہوتا ہے، مقام زرقہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور رات کا وقت ہے، پڑاؤ ڈالنا ہے۔ اس کے قریب میں کسی راہب کا عبادت خانہ تھا،
اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ آئے ہیں، وہ باہر نکل کر کہنے لگا یہ عرب کے باشندوں، جس جگہ پر تم نے پڑاؤ ڈالا ہے نا، اس جگہ پر درندے بہت آتے ہیں، شیر وغیرہ، تم لوگ بے وقوفی کر رہے ہو یہاں پر پڑاؤ ڈال کر۔ جب اس راہب نے شیر کا یا درندے کا نام لیا، ابو لہب کو فوراً وہ بات یاد آ گئی کہ محمد نے کہا تھا، چنانچہ اس نے قافلے کے لوگوں کو کہا کہ میرا تمہارے درمیان جو مقام ہے اس کو تم لوگ جانتے ہو، لہٰذا آج تمہاری مدد کی ضرورت ہے کہ میرے بھتیجے نے میرے بیٹے کو بد دعا دی تھی اور مجھے خوف کھائی جا رہا ہے، تو بھائی تم ایسا کرو، نمبر 1 اپنے سامان کا ڈھیر لگاؤ، سامان کا ڈھیر لگا کر میرے بیٹے کا بستر اس ڈھیر کی چوٹی پر بناؤ۔ دوسرا کام یہ کرو، اپنی سواریوں کو لا کر اس ڈھیر کے گرد بٹھاؤ اور اپنے بستروں کو ان سواریوں کے برابر میں بچھاؤ تاکہ میرے بچے کو کوئی حادثہ وغیرہ پیش نہ آ سکے۔ اللہ کی شان، رات کے آخری پہر کے اندر پیغمبر کی دعا کا اثر نمودار ہونا ظاہر ہوا اور شیر آیا، سارے قافلے والوں کے منہ کو سونگا اور سونگتے 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 اس نے دم کو دبایا اور جھمپ لگائی، ڈائریکٹ ڈھیر کے اوپر گیا اور عتیبہ کے منہ کو سونگا اور اس کے بعد اس کے منہ کو پکڑ کر گردن کو توڑ دیا۔ آخری الفاظ جو عتیبہ کے منہ سے نکلے، جو لوگوں نے سنے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ محمد لوگوں میں سے سچے ترین انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، سارے لوگ جاگ گئے اور انہوں نے شیر کو ڈھونڈا تو شیر نہ ملا۔ ابو لہب نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ جب بھتیجے نے کہہ دیا تھا تو میرے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہونا تھا، تو یہ بدبخت ہو کر مرا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کی کیفیت یقینی اعتبار سے پریشان کن، بار بار قبر پر آنا جانا اور اس کے علاوہ غم کے اثرات ان کے چہرے پر آیا۔ اللہ کی شان یہ ہے، ہوا یوں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین بھی ہیں، حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں، فقط 18 سال کی عمر تھی، ان کے شوہر بدر کے میدان میں شریک ہوئے اور وہاں پر وہ زخمی ہوئے، واپس آ کر 1 مہینے کے بعد زخم ٹھیک ہو گیا، پھر سرکار نے کہ لشکر پر بھجوایا، وہاں پر وہ پرانا زخم ہرا ہو گیا، واپس آئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت حفصہ کے بیوہ ہو جانے پر، چونکہ ادھر حضرت رقیہ کے انتقال پر حضرت عثمان کو بیگم کی ضرورت تھی، اس بنیاد پر حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان کو دینے کے لیے ان کو پیشکش کی، آپ کو بھی گھر والی کی ضرورت ہے اور میری جوان بچی وہ بیوہ ہو چکی ہے، میری جوان بچی بیوہ ہو چکی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے نہ ہاں کہا نہ کہا، اور چند دن سوچنے کے بعد حضرت عثمان نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کے بعد رشتہ گیا، انہوں نے بھی نہ ہاں کہا نہ کہا، تو وہ تھے عمر فاروق۔ فاروق کی رگ جو بھی حضرت فاروق کی نسل میں سے ہے نا، تو فاروق کی رگ کبھی نہ کبھی پھڑک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب لیاری والے یہ نہ سمجھے کہ جی ہماری فاروق کی رگ، ٹھیک ہے، ان کو نسوار نہیں ملتی روزے میں، کہتے ہیں جی آپ کو پتہ ہے میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فاروق کی رگ نہیں ہے۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے پاس مکتوبات آتے تھے، لوگ خط بھجواتے تھے، تو بس اوقات خط کے اندر ویسی بات آ جاتی ہے نا، حضرت والا فوراً غصے میں ہوتے تو فرمایا کرتے یہ فاروق کی رگ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو ہمارے والے یہاں فاروقی ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ تقسیم ہند کے بعد پٹواری بیٹھے ہوئے تھے نا، تقسیم ہند کے بعد پٹواری بیٹھے ہوئے تھے، نام لکھ رہے تھے کون آ رہا ہے، جو وہاں موچی تھی یہاں کہتے جی ہم سید تھے وہاں پر، جی ہم زمیندار تھے جی، ٹھیک ہے، تو شجرہ نسب نکالو ذرا جا کر، اپنے اپنے علاقوں کے اندر پتہ چلے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ چونکہ پاکستان پورا خالی تھا نا، اب ہمارا دادا آیا، پورے ڈوگیاں خالی تھی آگے، ہاں وہ ساری، انہوں نے کہا جی ہم تو پیچھے سے خاندانی شاہ لوگ چلے آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں تھا۔ بہرحال حضرت عمر ہے، غصہ تو آنا تھا، حضرت عمر کو غصہ آیا، سرکار سے جا کر شکایت کی، یا رسول اللہ عجیب بزرگ ہیں یہ دونوں، یعنی حضرت عمر بھی سمجھ رہے تھے امت میں یہی 2 بزرگ ہیں ہاں جو پیغمبر کے بعد ہیں، ٹھیک ہے، تبھی تو ابو بکر صدیق کو پیش کیا اور تبھی تو حضرت عثمان کے لیے پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عثمان کو تمہاری بیٹی سے بہتر بیوی دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کو عثمان سے بہتر خاوند دے گا۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد
حضرت حفصہ کا رشتہ سرکار سے ہوا تو وہ پیغمبر کا فرمان صادق آ گیا، حفصہ ام المؤمنین بن گئی، حفصہ ام المؤمنین بن گئی۔ حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں آ گئی، اس کے نتیجے میں حضرت عثمان ذی النورین کے لقب سے ملقب ہو گئے، تو یہ پیغمبر کی بات پوری ہو گئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کی پریشانی کو دیکھ کر فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور مجھے حکم دے کر گئے ہیں کہ ام کلثوم کا نکاح عثمان سے رقیہ والے مہر پر کر دیا جائے، اور ساتھ میں وہی حسن سلوک والا معاملہ جو ان کے ساتھ ہوتا تھا ان کے ساتھ بھی کیا جائے۔ ام کلثوم کا نکاح ہو گیا حضرت عثمان کے ساتھ۔ واحد شخصیت ہیں تاریخ انسانیت میں حضرت عثمان کے، جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے ایک نبی کی دو صاحبزادیاں آئی ہیں۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہ اس انداز سے بیگم بن کر حضرت عثمان کے حرم میں پہنچ جاتی۔ ان کی اولاد کوئی نہ ہوئی، ان کی اولاد کوئی نہ ہوئی۔ مدینہ منورہ کے اندر سرکار کے پاس ہی رہنے وغیرہ کا معاملہ تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جایا کرتے تھے ملاقات کے لیے۔ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گیا حضرت ام کلثوم کے گھر پر، ام کلثوم کے ہاتھ میں تھی کنگھی۔ اس وقت چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس بنیاد پر ام کلثوم نے مجھ سے کہا یہ ہے کنگھی، ابھی ابھی ابا جان آئے تھے، ابا جان کے سر پر اس کنگھی سے میں نے کنگھا کیا ہے۔ ایک موقع پر سرکار نے بڑا پیالہ دے کر بھجوایا حضرت انس کو کہ جاؤ عثمان کے گھر پر دے کر آ جاؤ۔ جب عثمان کے گھر پر دینے کے لیے گئے تو واپس آ کر سرکار نے پوچھا کیسا پایا جوڑے کو؟ تو حضرت انس نے کہا سرکار میں تو حیران تھا، کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا، کتنا بہترین خوبصورت جوڑا اللہ نے بنایا تھا۔ ایک موقع پر سرکار گئے ام کلثوم کے گھر پر تو دیکھا ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا اپنے خاوند یعنی ابو عبداللہ کو ان کی خوب خدمت کرنا، وجہ میرے تمام صحابہ کے اندر اخلاق کے اعتبار سے یہ میرے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ لیکن چند دنوں کے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر سرکار نے حضرت عثمان کی دلجوئی اور لوگوں کے دلوں میں حضرت عثمان کا مقام بڑھانے کے لیے فرمایا لوگوں عثمان کو اپنی بیٹیاں دو، عثمان کو اپنی، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ پیغمبر کی تیسری بیٹی تھی حضرت فاطمہ، لیکن حضرت علی کے نکاح میں تھی، حضرت علی کے نکاح میں تھی۔ اور ایک موقع پر سرکار نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے اگر وہ مرتی رہتی میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ تو یہ پیغمبر کی 3 صاحبزادیاں حضرت زینب ہیں، بیٹا بیٹی ہوئی لیکن بیٹا نابالغی کی عمر میں انتقال کر گیا، نسل آگے نہ چلی۔ امامہ زندہ رہی پر اولاد کوئی نہ ہوئی، تو گویا کہ حضرت زینب سے پیغمبر کی نسل آگے نہ چلی۔ حضرت رقیہ پیدا ہوئی، حضرت رقیہ کی یہاں ایک بیٹا ہوا، عبداللہ نام رکھا گیا۔ بچپن کے اندر ہی مرغے نے ٹھونگ ماری، ان کی آنکھ کے اندر زخم لگ گیا، چہرہ پھول گیا اور وہ مرض بڑھتا رہا، سن بلوغ سے پہلے ہی وہ بھی انتقال کر گئے۔ ام کلثوم کی اولاد کوئی نہ ہوئی۔ اس بنیاد پر ان تینوں صاحبزادیوں سے پیغمبر کی نسل یا اولاد آگے نہ بڑھ سکی۔ چوتھے نمبر پر پیغمبر کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کی پیدائش کے متعلق کنفرم ہے کہ جب پیغمبر کی عمر مبارک تھی 35 سال، یہ وہ سال ہے جس سال قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، اس سال حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی، اس سال حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر زمانہ، اس میں بھی یہ چھوٹی تھی، مدینہ منورہ کے اندر جب پہنچے ہیں تو 2 سال کے بعد، مدینہ منورہ کے 2 سال مطلب 1 سال گزر کر اگلے سال جب ہجرت وغیرہ کا اپنا بدر کا معاملہ ہو گیا، اس سے واپس آنے کے بعد حضرت علی نے رشتہ مانگا حضرت فاطمہ الزہرا،
کس کا رشتہ مانگا؟ یہ تبلیغی ساتھی ہیں ماشاءاللہ، فیصل آباد کی جماعت ہے، مرکز سے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ حرکت میں برکت ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو سارے ساتھی حرکت کریں تاکہ سونے والے جاگ جائیں۔ حرکت میں برکت ہے نا سر؟ ہاں، حرکت میں برکت ہے سارے، تاکہ جاگ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا رشتہ مانگا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت علی کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں پیغمبر نے لے لیا تھا، یعنی کہ جیسے گود لینا ہو یا اخراجات برداشت کرنے کی حامی بھرنی ہو، تو حضرت علی پروان چڑھے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر پر، گویا کہ پیغمبر کی زیر سرپرستی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ مکہ مکرمہ کی زندگی اور پھر آگے مدینہ کی زندگی میں بھی یہی ہوا۔ تو حضرت علی نے رشتہ مانگا تو سرکار نے پہلا سوال کیا پوچھا؟ آپ کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول، ایک سواری ہے میری اور ایک زرہ ہے، اور اس کو بیچ کر جو ہے وہ میں معاملات کو کر لوں گا۔ چنانچہ اس کو بیچا گیا تو 480 درہم، یعنی موجودہ زمانے کے اعتبار سے یہ لگ بھگ کوئی 116 تولے چاندی بنتی ہے، 116 تولے چاندی بنتی ہے، یہ مقرر ہوا۔ چنانچہ معاملات طے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے یہاں سے مہر کی کنفرمیشن کی، اور اندر جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے اجازت لی۔ جب کماری لڑکی ہو اور شرم و حیا والی ہو، اس کو شریعت نے 3 اختیار دیے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے یا تو وہ بول لے، بالکل جائز ہے، یا وہ خاموش رہے، بالکل جائز ہے، یا وہ بغیر آواز کے آنسوؤں کے ساتھ رو پڑے، تو یہ رضامندی کی علامت ہوتی ہے۔ پیغمبر امام الانبیاء ہوں اور فاطمہ بنت محمد ہوں تو شرم و حیا تو ان کے گھر کا گہنا ہے۔ تو حضرت فاطمہ سے جب پوچھا گیا تو شرم کی وجہ سے انہوں نے سکوت اختیار کیا اور کوئی رائے نہیں دی، رضامندی کی علامت تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ رشتہ ہوا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ مجلس نکاح منعقد ہوئی، بالکل سادہ سی نکاح خواہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور نکاح کے گواہ ابو بکر اور عمر دے، اور حضرت علی کے نکاح پر جو سرمایہ لگا ہے سب سے زیادہ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے۔ نکاح ہو گیا رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، بلکہ اس سے پہلے یہ سمجھے کہ حضرت علی نے مکان لیا پیغمبر کے گھر کے قریب کرائے پر۔ جب ہم روزہ رسول پر جاتے ہیں، اگر کسی وقت شرطیں نہ ہوں اور ہم انسان کے بچوں کی طرح جائیں اور یوں گھور کے دیکھیں، جہاں پر سرکار کی قبر مبارک ہے اس کی سیدھ میں بالکل پیچھے کونے پر ایک جگہ ہمیں نظر آئے گی، یہ وہ مکان تھا تو حضرت علی نے کرائے پر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور روزہ رسول کے بالکل ساتھ ٹچ ہے، اس طرف کو جا کر آتا ہے، بالکل اینڈ میں دیکھا ہوگا شاید ساتھیوں نے۔ آگے جو ہمیں قبریں نظر آتی ہیں یہ اماں کا حجرہ ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا، پیچھے وہ مکان ہے جو کرائے پر لیا حضرت علی نے۔ مکان بھی ہو گیا، گویا کہ پیغمبر سے بڑھ کر متوکل تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ معاملات پہلے طے کرنا کہ دنیا دارالاسباب ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے۔ اسباب کا انکار کفر ہے، اور اسباب پر اعتماد بھی کفر ہے۔ چنانچہ سرکار نے ام سلمہ اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ گھر کی لپائی کی جائے، رنگ روغن جیسا کہ ہوتا ہے نا۔ چنانچہ ام سلمہ اور ام عائشہ صدیقہ، تصور کیجئے، جو فاطمہ تو زہرا سے محبت کے دعوے دار ہوں اور گالیاں دے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو، تو تصور تو کرو اماں کے دل میں حضرت فاطمہ کی کتنی محبت ہے۔ اس وقت اماں کی اپنی عمر کتنی ہوگی، سوچئے اماں کی اپنی عمر کتنی ہوگی اس وقت، کیونکہ جس وقت رخصتی ہوئی عمر مبارک تھی 9 سال، جس وقت سرکار کا انتقال ہوا اماں کی عمر تھی 18 سال، وہ ہے کہ خود بچی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ذمہ داری سونپی ام عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو۔ چنانچہ اس زمانے کے اعتبار سے سب سے قیمتی مٹی منگوا کر حضرت علی کے اس گھر کو حضرت فاطمہ کے لیے لپائی کر کے سجایا گیا۔ 2 مہینے گزر گئے، گھر تیار ہو گیا۔ اب حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں،
انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ بھائی وہ اللہ کے نبی سے بات کرنی چاہیے تاکہ بھابھی جان گھر آ جائیں، بھابھی جان گھر آ جائیں۔ حضرت علی نے کہا خواہش تو میری بھی یہی ہے، پر اللہ کے نبی سے تذکرہ کون کرے کہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات ام ایمن کے پاس گئے۔ ام ایمن کون ہیں؟ جنہوں نے پیغمبر کو بچپن میں گود میں پالا تھا، ٹھیک ہے، اور پیغمبر اپنی والدہ کے بعد یہ واحد ام ایمن ہیں جن کو کہا کرتے تھے میری ماں میری ماں، بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ ام ایمن ان دونوں حضرات کو لے کر ازواج مطہرات کے پاس گئی۔ ازواج مطہرات نے ان دونوں کا معاملہ سرکار کے سامنے پیش کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اجازت دے دی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، رخصتی کی تیاریاں کر لی جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی جانب سے کچھ دراہم، چونکہ حضرت علی پیغمبر کے ساتھ رہا کرتے تھے نا، اپنی جانب سے کچھ دراہم حضرت علی کو دیے کہ جائیے بازار سے چھوارے اور پنیر لے کر آئیے۔ چنانچہ حضرت علی نے اس موقع پر چھوارے لیے اور اپنا پنیر لیا اور گھی لیا، یہ چیزیں لا کر پیغمبر کو دی۔ پیغمبر نے وہ چیزیں رکھ لیں۔ حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کا سر اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی کو بوسہ دیا، ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا علی تمہیں پیغمبر کی بیٹی مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رخصت کرنے کے لیے سرکار دروازے تک گئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو حضرت علی کے دونوں ہاتھوں کو سرکار نے پکڑا، دونوں ہاتھوں کو سرکار نے پکڑا اور اس کے بعد برکت کی دعا دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ جب رخصت ہوئیں، اونٹ باہر کھڑے تھے، اس اونٹ کی نکیل پکڑی ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، اور دائیں بائیں ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ بھی گئی ہیں غالباً، اور اپنا ام ایمن بھی غالباً تھیں، اسما بنت عمیس تھیں، یہ دیگر خواتین تھیں، یہ روانہ کر کے پیغمبر کے گھر پر پہنچا کر واپس آئی ہیں۔ چونکہ حضرت علی حضرت فاطمہ چونکہ حضرت علی سرکار کے ساتھ رہتے تھے اور اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ ان کا گھر تو بالکل خالی ہے، اس بنیاد پر اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے لیے پیغمبر نے سامان ساتھ بھجوایا۔ اس سے جہیز کی جواز کا حکم نہیں آتا، اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ بھائی وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے نبی نے تکیے بھی بھجوائے ہیں چمڑے کے، اللہ کے نبی نے چکی بھی بھجوائی ہے، اللہ کے نبی نے پانی کے پیالے بھی بھجوائے ہیں، اللہ کے نبی نے بستر بھی بھجوائے ہیں، اللہ کے نبی نے تخت پلنگ ٹائپ کا جو چارپائی ہوتی ہے وہ بھی بھجوائی اور رخصت فرما دیا۔ اگلے دن اللہ کے نبی تشریف لے کر گئے حضرت فاطمہ کے پاس، اور جانے کے بعد اللہ کے نبی نے کاموں کی تقسیم فرمائی۔ فاطمہ آپ کی ذمہ داری ہے گھر کے اندر کے کاموں کو آپ نے سر انجام دینا، علی آپ نے گھر کے باہر کے معاملات کو سر انجام دینا ہے۔ اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ مرغا ہو بغل کے نیچے اور بیوی ہو کوٹھے کے اندر، ہاں ہمارے یہاں باقاعدہ پہلے ماسی کو چلتی تھی، اللہ معاف کرے، اور ان کے مرد کہاں ہوتے تھے؟ پیچھے جوا کھیل رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک مولانا تھے، یہاں پر نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ بیچارہ بھی میرا خیال ہے متاثرین میں سے تھا نا، تو جمعے میں دعا کروائے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی روزی میں برکت عطا فرما، ٹھیک ہے۔ تو مرد اگر عورت کی کمائی کھائے گا نا تو یاد رکھ لینا کبھی بھی اس عورت سے کوئی نیکی کا کام نہیں کروا پائے گا۔ اسی بنیاد پر سرکار نے کیا کہا کہ فاطمہ گھر کے اندر کو تم نے دیکھنا ہے، مطلب آٹا گوندنا ہے، گھر کی صفائی ہے، چکی پیسنی ہے، ہاں یہ سارا نظام۔ علی تم نے باہر کا کام کرنا ہے، مطلب یعنی انتظامات راشن وغیرہ کے وہ کون کرے گا؟ وہ مرد کرے گا۔ چنانچہ اس انداز سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا گھر آباد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو اولاد سے نوازا، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین، اور تیسرے بیٹے محسن کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ 2 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی، ان بیٹیوں کے نام حضرت فاطمہ نے اپنی بہنوں کے نام پر رکھے۔ بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب رکھا اور چھوٹی بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا۔ یہ جو حضرت زینب
یعنی حضرت فاطمہ کی صاحبزادی حضرت زینب تھی، ان کا نکاح ہوا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور جو دوسری بیٹی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کا رشتہ باقاعدہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فرمان رسول کی بنیاد پر کہ سرکار نے فرمایا تھا قیامت کے دن سارے رشتے سارے تعلق ختم ہو جائیں گے سوائے میرے ساتھ اپنا رشتے جو میرے ساتھ قائم رشتے یا تعلق ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے ان کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ مانگا۔ حضرت علی نے کہا کہ اب عمر کا بھی تقاضا ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ شادی فقط اس مبارک خاندان کے ساتھ ایک نسبت کے قیام کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی نے فوراً اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت عمر، حضرت حسن اور حضرت حسین سے کہا کہ شادی کی تیاری کی جائے، اس اعزاز میں کہ حضرت عمر کا رشتہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑ گیا۔ اس زمانے کے اندر 40,000 درہم ام کلثوم کا مہر رکھا، جو ہمارے زمانے کے اعتبار سے یہ 10,000 تولے سے بھی زیادہ کی مالیت بنتی ہے۔ اس بنیاد پر نعرہ لگایا جاتا ہے داماد علی داماد علی، حضرت عمر حضرت علی کے داماد بنتے ہیں۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے آگے پھر نسل کو چلایا ہے۔ حضرت فاطمہ کے متعلق اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبت، حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ سے، اور مردوں میں کہا کہ ان کے شوہر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت حذیفہ جن کو پیغمبر نے اس امت کے لوگوں کے متعلق راز کی باتیں بتلائیں تھیں، ایک موقع پر حضرت حذیفہ کو کہا حذیفہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتلا کر گئے ہیں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جو فاطمہ کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، گویا کہ جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ حضرت فاطمہ ہی سے پیغمبر کی نسل آگے چلی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے جب کہا تھا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک موقع پر سرگوشی کی، کیا کہا سرکار نے کہ فاطمہ ہر سال جبرائیل رمضان میں آتے ہیں میرے پاس اور ایک مرتبہ دور کرتے ہیں، یعنی جو قرآن اتر چکا ہوتا ہے اس کی دہرائی ایک مرتبہ ہوتی ہے، البتہ اس سال 2 مرتبہ ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے۔ حضرت فاطمہ سن کر رو پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ کو بلایا اور کان میں کچھ کہا تو وہ ہنس پڑی۔ چنانچہ اس راز کو پیغمبر کے راز رکھا۔ سرکار کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا اس وقت وہ راز تم نے نہ بتلایا، اب بتلاؤ۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بات بتلائی تھی کہ پیغمبر نے میرے کان میں دوبارہ یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے آپ مجھ سے آ کر ملیں گی۔ چنانچہ پیغمبر کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ ایک دن بھی مسکرائی نہیں ہے، اور اس غم کی وجہ سے طبیعت دن بدن خراب ہوتے ہوتے یہاں تک کہ اپنا 6 مہینے گزر گئے۔ سرکار کا انتقال ہوا ہے ربیع الاول میں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال ہوا۔ رات کا وقت تھا، اسماء بنت عمیس نے غسل کفن وغیرہ کے معاملات کو سمیٹا۔ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رات ہی کے وقت میں ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو یہ پیغمبر کی صاحبزادی نمبر 4 تھی۔ تو پیغمبر کی اولاد اب جو آگے بڑھی ہے وہ حضرت حسن سے بڑھی ہے اور حضرت حسین سے بڑھی ہے، اس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اب اس کے ضمن میں یہ سمجھ لیں کہ کل انشاءاللہ واقعہ کربلا کو بیان کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ آگے 10 تاریخ آ رہی ہے، اس سے پہلے یہ واقعہ بیان ہو جائے۔ اس کے بعد وہ جو اہل بیت کے متعلق سرکار نے فرمایا نا کہ خدا یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، تو اس میں 3 افراد باقی بچ گئے۔
ایک حضرت علی بچ گئے، ایک حضرت حسن بچ گئے، ایک حضرت حسین بچ گئے۔ تو کل انشاءاللہ واقعہ کربلا بیان ہوگا، اس کے بعد حضرت علی کے فضائل کو اگلے دن حضرت حسن اور اس سے آگے چل کر حضرت حسین کے حالات کو بیان کیا جائے گا۔